الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر رحم کرنے والا ہے، بالخصوص ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی ذات ہیں جس کا اقتدار کامل ہے اور جو بہت بڑی حکمت رکھنے والا ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے ملکوں سے اول اجتماع کے موقع پر نکالا تھا۔ اللہ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے اول اجتماع کے موقع پر باہر نکالا تھا۔ تمہیں اس بات کا خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور ان کا خیال تو یہ تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچائیں گے۔ خیر، نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ان کے پاس ایک ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے۔ اے عقل رکھنے والوں، اے بصیرت کی نگاہ رکھنے والوں، ذرا اب اس سے کچھ عبرت حاصل کر لو۔ اگر اللہ ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھتا اور اگر اللہ تبارک و تعالی ان کی قسمت میں جلا وطنی نہ لکھتا تو اللہ ان کو دنیا کے اندر بڑا عذاب دیتا، اور
آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب تو ہے ہی۔ یہ سب اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جو شخص اللہ سے دشمنی ٹھان لیتا ہے، یقین جانو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورہ حشر کی تفسیر میں شروع کروں اس سے پہلے سورہ مجادلہ کی جو آخری آیت تھی اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ آخری آیت کے اندر جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ بات بیان ہوئی تھی کہ بہت سے کامل ایمان رکھنے والے مرد ایسے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ دشمنی کر لیتے اور قتل و قتال تک بات آ جاتی، اگرچہ سامنے والا رشتہ دار ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے نا تو وہ لوگ اس کے ساتھ سخت دشمن والا برتاؤ کرتے تھے۔ طبرانی اور حاکم کی روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو بدر کی لڑائی کے اندر قتل کر دیا تھا، اس لیے کہ ان کے جو ابا تھے وہ کافر تھے، اللہ اور اس کے رسول کے پکے دشمن تھے، اس لیے انہوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ باپ دین کا دشمن تھا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے۔ سعید ابن المسیب نے یہ بات بیان کی کہ انہوں نے اپنے سگے ماموں عاص ابن ہشام کو قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ مشرک تھا، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب تعریف بیان کی اور کہا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان لکھ دیا، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت راضی ہے اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں، اور ایسے لوگوں کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے روح کے ذریعے سے فرمائی ہے۔ اب یہ جو کہا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، جس کا ترجمہ میں نے کیا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کی مدد کی ہے اپنی روح کے ذریعے سے، تو یہ روح کا کیا مطلب؟ تو اس سلسلے میں کچھ وضاحت کرنی ہے۔ دیکھو، روح کے بہت سارے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں۔ ایک روح کا معنی آتا ہے وحی، سورہ شورا کی آیت نمبر 52 ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اس میں روح سے مراد وحی ہے۔ یہاں پر روح جو مذکور ہوا ہے تو اس سے مراد وحی والا معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی وحی نازل کر کے ایسے لوگوں کی مدد کی ہے کہ ان لوگوں کو پتہ چلا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ اسی طرح وحی کا ایک معنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ سورہ قدر کے اندر بھی روح کا تذکرہ ہے، تنزل الملائکۃ والروح، تو یہاں پر روح سے مراد حضرت جبرائیل ہے۔ اسی طرح سورہ شعراء کے اندر ہے نزل بہ الروح الامین، روح امین قرآن کو لے کر نازل ہوتے ہیں، تو روح امین کون؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہ ایک معنی روح کا ہے، تو یہاں پر یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کی مدد کی ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اسی طرح روح کا ایک تیسرا معنی بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ دیکھیں سورہ نساء کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا ہے، نہیں ان کو تو روح اللہ کہا جاتا ہے، یہ تو معروف و مشہور ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ دراصل سورہ نساء کی ایک آیت کی وجہ سے، سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا القاہا الی مریم وروح من، کہ عیسیٰ کوئی معبود نہیں تھے، عیسیٰ کوئی خدا نہیں تھے، وہ تو فقط ایک کلیمہ تھے جس کلیمے کو اللہ نے مریم تک پہنچایا، اور وہ دراصل اللہ کی ایک روح تھی، روح۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی روح سے مراد لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ معنی بیٹھے گا نہیں، یہاں پر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مراد نہیں لے سکتے، اگرچہ روح کا ایک معنی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ روح کا ایک معروف اور مشہور معنی وہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، ہماری روح، جانوروں کی روح، یہ لغت کے اندر معروف اور مشہور معنی ہے۔
اور روح کے بارے میں ابن ابی حاتم اسی طرح ابن مردو یا ابن عباس کے حوالے سے ایک مرفوع روایت بیان کرتے ہیں کہ روح دراصل اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ یہ فرشتے نہیں، لیکن ان کے بھی سر ہوتے ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں اور ان کے بھی پیر ہوتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کا عجیب و غریب لشکر ہے۔ قرآن کے اندر سورہ نبا کے اندر اللہ نے جو یہ بات کہی نا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن ایک صف کے اندر تمام فرشتے بھی کھڑے رہیں گے اور روح والا لشکر بھی کھڑا رہے گا، تب سب لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، کوئی شخص بھی اللہ کے سامنے بات چیت کر نہیں سکے گا مگر وہ جس کو بات چیت کرنے کی اجازت اللہ دے۔ تو یہاں پر بھی روح سے وہ لشکر مراد ہے۔ اسی طرح روح کا ایک معنی امام غزالی نے بیان کیا ہے۔ امام غزالی ایک عجیب و غریب قول بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح دراصل ایک فرشتے کا نام ہے جو پھونکتا ہے تو لوگوں کے جسموں کے اندر روح آتی ہے اور وہ روح کو جسموں کے اندر پیدا کرتے ہیں، اس کا نام اللہ نے روح رکھا ہے۔ اور امام غزالی تو یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو اس فرشتے کا دیدار بھی کرتے ہیں اور انہوں نے کثرت سے کیا بھی ہے۔ خیر روح کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر روح سے مراد قوت ہے، کیونکہ روح کا ایک معنی قوت بھی آتا ہے۔ یہ لوگ چونکہ اپنی طاقت کو خرچ کرتے تھے اور اللہ اس کے رسول کا دفاع کرتے تھے، تو اس لیے اللہ ان کی مدد کرتا تھا اپنی طاقت کے ذریعے سے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت کے اندر جو شخص شامل ہو جاتا ہے نا، اس کو تو کامیابی ہی ملنے والی ہے۔ سورہ مجادلہ کے آخر کے اندر یہ کچھ باتیں رہ گئی تھی، وہ میں نے پوری فرما دی۔ اب ذرا سورہ حشر کی تفسیر کے اندر آ جائیں۔ اس سورت کا نام سورہ حشر ہے، یہ مدنی ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو حصہ ہے وہ دو حصوں پر تقسیم ہے، ایک ہجرت سے پہلے والا حصہ جو حضور نے مکہ کے اندر گزارا، اور ایک ہجرت کے بعد والا حصہ جس کو حضور نے مدینے کے اندر گزارا۔ یہ ہجرت کے بعد چونکہ نازل ہوئی، اس لیے اس سورت کو مدنی کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس سورت کے اندر 3 رکوع ہیں اور آیتوں کی تعداد اس سورت کے اندر ہے 24۔ الفاظ اس سورت کے اندر کتنے ہیں تو صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھتے ہیں کہ اس سورت کے اندر الفاظ کی تعداد ہے 745، اور حروف کی تعداد کتنی، تو صوفی صاحب نے وہ بھی بیان کر دیا ہے کہ حروف کی تعداد ہے 1712۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور وہ تو ہم پر احسان کرتا ہی ہے کہ ہر حرف ہم پڑھتے ہیں، اللہ اس پر 10 اجر ہمیں کم سے کم دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب اس سورت کے اندر 1712 حروف ہیں تو انشاءاللہ اس سورت کو پڑھنے کے نتیجے میں ایک انسان کے کھاتے کے اندر کم سے کم 17,120 اجر تو ایسے ہی آ جاتے ہیں۔ پھر آدمی کا اخلاص جتنا زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جتنی زیادہ دل میں، اللہ کا خوف جتنا زیادہ، جتنا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تلاوت کرے گا، اللہ پھر اجر کو بڑھاتے ہیں، اور پھر اتنا زیادہ بڑھاتے ہیں کہ اس کی صحیح تعداد تو اللہ ہی کو معلوم۔ اس سورت کا نام ہے سورہ حشر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اس سورت کا ایک نام ہے سورہ بنو نذیر۔ اب اس سورت کا نام حشر کیوں ہے تو دراصل آپ دیکھیں کہ حشر کا مطلب ہوتا ہے اجتماع، جیسے یہاں پر ماشاءاللہ اجتماع ہوا ہے نا، اسی طرح اس سورت کے اندر ایک خاص اجتماع کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ وہ واقعہ میں جب آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا نا، تب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس سورت کا نام حشر کیوں رکھا۔ تو حشر کا مطلب ہوتا ہے اجتماع، میٹنگ، لوگوں کا جمع ہونا۔ تو اس سورت کا نزول چونکہ ایک اجتماع کے پس منظر میں ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ حشر رکھا گیا۔ اور اسی طرح اس سورت کا ایک نام ہے سورہ بنو نذیر۔ بنو نذیر دراصل یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو بہت شرارتی تھا، اس کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ بنو نذیر بھی کہتے ہیں۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی،
سامنے کفار تھے، ایمان والے ایک طرف جیت رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی، اس وجہ سے ان کو شکست ہوئی۔ تو جب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی نا، تو بہت سے لوگ مدینے کے اندر ایسے تھے جو پہلے تو مسلمانوں سے ڈرتے تھے، لیکن شکست دیکھ کر ان کے اندر جو حوصلے دبے ہوئے تھے نا، وہ واپس اجاگر ہونے شروع ہوئے، اور مسلمانوں کا بغض جو تھا وہ واپس ظاہر ہونے لگا۔ حضور جب مدینہ تشریف لے آئے تھے نا، تو اس وقت مدینے کے اندر یہودیوں کی ایک خاصی تعداد تھی، اور اس وقت یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے کے اندر رہتے تھے۔ ایک قبیلہ بنو قریظہ، ایک قبیلہ بنو قینقاع، اور ایک قبیلہ بنو نذیر۔ یہ لوگ مسلمانوں کے پکے دشمن تھے، لیکن جب حضور مدینے کے اندر آئے نا، تو حضور نے فوراً ان کے ساتھ صلح کر لی، کیونکہ حضور کو معلوم تھا کہ اگر ان کے ساتھ صلح ہوگی نہیں تو پھر مدینے کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں گے، ہم نہیں چاہتے کہ مدینے کے اندر فتنہ اور فساد ہو۔ تو اس لیے حضور یہودیوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا دیکھو ہم مدینے کے اندر امن و امان کے ساتھ رہیں گے، تم یہاں پر رہو، تو ہم بھی یہاں پر رہیں گے۔ ہاں ایک کام کریں گے کہ جب بھی کوئی باہر والا ہم پر حملہ کرنا چاہے ہمارے اس دیش پر، تو ہم مل کر مقابلہ کریں گے۔ مثلاً اگر کوئی دوسرا دیش ہندوستان پر حملہ کرنا چاہے تو کس طرح سب ہندوستان والے مل جائیں گے نا، تو یہ ایک دیش کا قانون ہے۔ تو اس طرح حضور نے کہا کہ ہم اپنی زندگی گزاریں گے عافیت کے ساتھ، اگر کوئی باہر والا اس طرح ہم پر حملہ کرنا چاہے گا تو ہم اس طرح مل جائیں گے اور دشمن کا دفاع کریں گے۔ آپ کو منظور ہے یہ بات؟ انہوں نے یہ منظور کر لیا کہ اچھی شرط تھی۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان ایک اگریمنٹ طے ہوئی، معاہدہ طے ہوا، لیکن معاہدہ تو ظاہراً طے کرنا پڑا ان کو، ورنہ پھر قتل و قتال ہوتا۔ مسلمانوں سے یہ بہت زیادہ ڈرتے تھے، لیکن پھر جب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی نا، تو یہ ڈر جو تھا نا، یہ دھیرے دھیرے مٹنا شروع کیا اس نے، اور ان کے حوصلے بڑھنے لگے، اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ان لوگوں نے شروع کر دیا تھا۔ اتنے میں قبیلے بنو نذیر کا ایک بڑا سردار جس کا نام تھا کعب ابن اشرف، بڑا نالائق یہودی تھا، یہ 40 آدمیوں کو لے کر مکہ جاتا ہے، اور کعبے کے پاس بیٹھ کر جو ڈینجر قسم کے لوگ تھے نا، جو مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے، زیر و زبر کرنا چاہتے تھے، یہ ان کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگرچہ ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ اگر تم لوگ مدینے پر حملہ کریں گے تو ہم اور مسلمان مل کر تمہارا دفاع کریں گے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تم مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہو کرو، مدینے کو برباد کرنا چاہو کر ڈالو برباد، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، یعنی تمہارا مقابلہ کرنا تو بہت دور کی بات، ہم تو تمہارا ساتھ دیں گے، لہٰذا کرو جتنے بھی حملے تمہیں کرنے اتنے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی کہ یہ آدمی اپنا آدمی ہے، اپنے دیش کے اندر رہتا ہے، لیکن پھر دیکھو کیسے دیش دروہی والی حرکت کر رہے، دیکھو کیسی نالائکی کر رہے کہ ہے اپنا آدمی لیکن دشمن کے پاس جاتا ہے اور اپنے خلاف سازش کرتا ہے۔ تو حضور نے ایک تمنا ظاہر کی کہ کاش خفیہ طریقے سے اس کا قتل و قتال کیا جائے، اس لیے کہ اس کا نیوسنس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ تو حضور نے ایک آدمی کو تیار کیا جن کا نام تھا محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے ان کو حکم دیا کہ دیکھو تمہیں ان کو اساسینیٹ کرنا ہے، خفیہ طریقے سے اس کو قتل کرنا ہے تاکہ اس کا شر دور ہو جائے۔ تو وہ صحابی چونکہ بہت زیادہ ماہر تھے نا، تو اس لیے انہوں نے خفیہ طریقے سے اس کو اساسینیٹ کر دیا، اور کعب ابن اشرف کا معاملہ اس طرح تہہ تیگ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اتنے میں کچھ اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام سے ہمیں بڑی محبت ہے، ہم اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، اسلام کی اشاعت ہماری بستی کے اندر ہو، یہ ہمارا مطلوب خاص۔ تو وہ حضور کے پاس حاضر ہوتے اور کہتے ہیں کہ آپ چند صحابہ ہمارے پاس بھیج دیجیے تاکہ وہ ہم میں سے جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو کچھ پڑھنا سکھا دے، لکھنا سکھا دے، دین کی تعلیم دیں، اور تاکہ ہم جس طرح مسلمان ہوئے نا اس طرح ہماری قوم بھی مسلمان ہو جائے، کچھ چند افراد ہمارے ساتھ آپ بھیج دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سوچا، بہت غور و فکر کیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو اس طرح ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا، اور یہ 70 صحابہ تھے بڑے ماہر،
مہارت رکھنے والے لوگ تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی بہت عجیب و غریب سمجھ ان کو دی تھی. تو حضور نے ان کو بھیج دیا تھا. اب ہوا یہ کہ یہ لوگ غدار نکلے. جب بستی سے باہر گئے تو 70 کے 70 صحابہ کو اس طرح انہوں نے قتل کر دیا, ان کا خون کر دیا. حضور کو بہت زیادہ افسوس ہوا اس واقعے سے. حضور کے دل و دماغ پر بڑا صدمہ ہوا کہ 70 صحابہ قاری اس طرح قتل و قتال کے اندر مبتلا ہو گئے, ایک بھی بچا نہیں. اس واقعے کو بئر معونہ کا واقعہ کہا جاتا ہے. کتابوں کے اندر آپ کو یہ واقعہ ملے گا. اب میں آگے واقعہ بیان کروں اس سے پہلے ایک بات میں ذرا چھیڑ دوں, وہ یہ کہ دیکھو ہمارے جو بریلوی لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ حضور کو سب کچھ معلوم ہے. لوح اور قلم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کچھ حضور کو معلوم ہے. جیسا کہ احمد رضا خان اپنی کتاب خالص اعتقاد کے صفحہ نمبر 33 کے اندر لکھتا ہے کہ حضور کو سب کچھ معلوم. اگر حضور کو سب کچھ معلوم ہوتا تو کیا حضور 70 صحابہ کو اس طرح بھیجتے؟ اور پھر جب وہ قتل ہو گئے تو حضور کو اس کا صدمہ بھی سخت طریقے سے ہوا, اور یہ روایت بخاری کے اندر ہے. تو پھر کچھ جوڑ بیٹھتا نہیں. یہ ان کے خلاف ایک بہت مضبوط دلیل ہے کہ دیکھو حضور ہماری طرح ایک انسان تھے. یہ نہیں کہ حضور کو سب کچھ علم دیا گیا, لوحوں کے اندر جتنی بھی چیزیں لکھی گئی ہے وہ اللہ کو جس طرح معلوم اس طرح حضور کو معلوم, یہ صحیح نہیں. خیر اب میں واقعہ آگے بڑھاتا ہوں کہ حضور کو بہت زیادہ صدمہ ہوا. اب یہ جو 70 قراء کو حضور نے بھیجا تھا نا تعلیم اور دین کی اشاعت کے لیے, تبلیغ کے لیے, اکثر تو قتل ہو گئے, فقط ایک آدمی کسی طرح بھی بچ گیا اور ان کا نام تھا عمرو ابن امیہ زمری. ان کے جو ساتھی تھے سب کو قتل کیا گیا, بس یہ ایک بچ کر نکل گئے. اب یہ مدینہ آ رہے تھے اور خوب غصے کے اندر تھے کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے دینی بھائیوں کو دیکھا تھا کہ کس طرح ان کو قتل کیا گیا, کس طرح ان کے ساتھ رویہ کیا گیا. تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اگر کوئی آدمی اپنے دینی بھائیوں کو اس طرح جانوروں کی طرح مقتول ہوتا ہوا دیکھے گا اور قتل ہوتا ہوا دیکھے گا تو اس کے جذبات ابھرے ہوئے ہوں گے, خوب آدمی غضب کے اندر ہوگا. تو یہ غصے میں تھے. اتنے میں 2 غیر مسلموں سے ان کی ملاقات ہو گئی. اب وہ تھے غیر مسلم, تو ان کو دیکھ کر ان کے جذبے اور ابھرے کہ انہوں نے ان 2 غیر مسلموں کو قتل کر دیا. اب انہوں نے قتل تو کر دیا غیر مسلموں کو, لیکن پھر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ جو 2 لوگ تھے نا یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے, بہت بڑے لوگ تھے یہ, جس کو عمرو ابن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا. قبیلے بنو عامر کے 2 لوگ تھے یہ, اور قبیلے بنو عامر کی صلح مسلمانوں کے ساتھ ہو چکی تھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ قبیلے بنو عامر کی صلح جب مسلمانوں کے ساتھ ہو چکی تھی تو قبیلے بنو عامر کو کیا مسلمان ذرہ برابر بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ پہنچانے کی اجازت نہیں, شریعت کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں, نہ یہ دنیا کا دستور اور قانون ہے. لیکن عمرو ابن امیہ زمری چونکہ بہت زیادہ آزمائش کے اندر مبتلا ہوئے نے, تو اس لیے جوش ہی جوش کے اندر انہوں نے ان 2 لوگوں کو قتل کر دیا. خیر وہ حضور کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ مصالحت ہو گئی تھی, صلح ہو گئی تھی, پھر بھی تمہارا آدمی ہمارے 2 لوگوں کو قتل کرتا ہے, ایسا کیوں ہوا؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا, ایسا فعل اس کی جانب سے کیوں ہوا؟ لہٰذا اب کچھ بھرپائی تو کرنی پڑے گی. تو حضور نے کہا دیکھو غلطی سب سے ہوتی ہے, غلطی ہمارے ایک آدمی سے ہوئی تو ہم اس کی بھرپائی کریں گے, ہم تم کو ان دونوں کی جو دیت ہے وہ ادا کر دیں گے. یعنی ان دونوں کو قتل کرنے کا جو مالی تاوان ہے وہ ہم تم کو دیں گے, خوب مال دیں گے تاکہ یہ معاملہ تمہارے اور ہمارے درمیان صحیح واپس ہو جائے. اور ہم نے تمہارے 2 لوگوں کی جان لی, ہم تم کو خوب مال دیتے تاکہ اس کی تلافی ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس طرح پھر حضور نے مال دینے کا ارادہ کیا. اب مسلمانوں کے پاس سے چندہ کروایا, پھر بھی کچھ مال باقی رہ رہا تھا تو ادا ہو نہیں رہا تھا. اب حضور نے سوچا کہ دیکھو یہ مصیبت ہم پر آئی اور ہم مدینے کے رہنے والے, اسی طرح مدینے کے رہنے والے یہ قبیلے بنو نذیر یہ بھی مدینے کے اندر رہتے ہیں, بلکہ ہم سے فقط 2 میل کے فاصلے پر ان کا قلعہ واقع ہے. تو ہم پر جو مصیبت آئی اس میں سے کچھ حصہ ان کو بھی بھگتنا چاہیے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر پوری سوسائٹی پر ایک مصیبت آتی ہے تو سوسائٹی والے مل کر اس مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کریں گے نا. تو اس سے حضور نے چاہا کہ دیکھو یہ مصیبت ہے, اگر ہم پیسے ادا نہیں کرتے تو یہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے, پھر تم کو خواہ جنگ کرنی پڑے گی, ہم کو بھی جنگ کرنی پڑے گی, اس لیے تم پیسے نکالو تمہارے حصے کے جو بنتے ہیں تو ہم ان کو دے کر ان کا دفعیہ کریں. اس طرح حضور چند لوگوں کو لے کر
2 میل کی دوری پر بنو نذیر کا جو قلعہ تھا نا وہاں پر پہنچے۔ اب حضور گئے بات چیت کرنے کے لیے، اتنے میں انہوں نے حضور کے ساتھ بہت اچھی ملاقات کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ حضور سے بہت خوش تھے، پیسے بھی دینے کے لیے تیار۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک عرصے کے اندر انہوں نے کیا ایسا کہ حضور کو ایک جگہ پر انہوں نے بٹھایا اور کہا یہاں پر آپ بیٹھے، ہم بات چیت کرتے، اس سلسلے میں کچھ نتیجہ نکالتے۔ اتنے میں انہوں نے اشارہ کیا ایک آدمی کو کہ ایک بڑا پتھر لے جاؤ اوپر اور وہ ذرا گرا دے تاکہ وہ حضور پر گر جائے، کیونکہ حضور سے ان کو دلی بخس تھا۔ اب حضور پیسے مانگ رہے تھے جو دینا ان کے لیے بہت ضروری تھا، لیکن چونکہ پیسے سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے نا، پیسے کے لیے آدمی کیا کیا نہیں کرتا۔ آدمی پیسہ کمانے کے لیے حرام حلال کے اندر بھی تمیز نہیں کرتا، جہاں سے پیسہ آ رہا ہے آنے دو۔ تو اس طرح ان کو چونکہ پیسے نکالنے پڑ رہے تھے نا، اس لیے انہوں نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ ذرا ایک چٹان پھینک دے تاکہ اس آدمی کا صفایا ہو جائے، اس سے ہم کو بہت زیادہ نفرت ہے۔ اب انہوں نے یہ کام کرنا چاہا، لیکن حضور تو چونکہ اللہ کے نبی تھے، ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس سے پہلے ہی حضور کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، جلدی جلدی یہاں سے نکل جاؤ۔ حضور پر وحی آئی، حضور فوراً وہاں سے نکل گئے۔ حضور نکل تو گئے، مدینے پہنچ گئے اور اللہ نے حضور کی حفاظت فرما لی۔ لیکن حضور کو ایک بات کا تو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ غدار قوم ہیں، یہ لوگ مجھے بھی قتل کرنا چاہ رہے ہیں اور مسلمانوں کے یہ بدخواہ ہیں، 2 میل کے فاصلے پر رہ رہے ہیں۔ اگر یہ بدخواہی ان کی جانب سے مسلسل ہوتی رہی تو ان کا نقصان کب ہمارے گھروں تک پہنچ جائے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لہٰذا حضور نے فوراً وارنٹ جاری کیا کہ دیکھو تم لوگوں نے غداری کی ہے، تم نے میری جان لینے کی کوشش کی ہے، اس سے میں 10 دن کی مہلت دیتا ہوں، 10 دن کے اندر اندر اپنے قلعے خالی کرو ورنہ اتنی خطرناک جنگ ہوگی کہ میں کسی کو بخشوں گا نہیں۔ اس طرح حضور نے وارنٹ بھیج دیا تھا۔ آگے میں واقعہ بیان کروں اس سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں کہ دیکھو یہاں پر سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے جتنے بھی رسول ہیں سب کے سب غالب ہوں گے۔ اللہ بڑا طاقتور ہے، اقتدار کا مالک ہے۔ سورہ مجادلہ کے آخر میں اللہ نے غلبے کا وعدہ کیا اور سورہ حشر کے شروع میں اسی غلبے کی ایک صورت آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ خیر حضور نے کہا 10 دن کا مہلت دیتا ہوں میں، جلد سے جلد اپنا سامان وغیرہ لے کر نکل جاؤ باہر ورنہ خوب جنگ ہوگی۔ اب حضور نے اس طرح دھمکی دی، یہ لوگ ڈر بھی گئے، لیکن مسلمانوں میں سے کچھ غدار قسم کے لوگ تھے نا جو یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دوستی رکھتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جو اسلام کے دشمن ہیں۔ جیسے ہمارے سماج کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ظاہر تو یہ کریں گے ہم مسلمان ہیں لیکن ایسی پارٹیوں کا ساتھ دیتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں۔ ارے تم مسلمان ہو تو کیا تم ایسی پارٹی کا ساتھ دو گے جو اسلام کے دشمن ہیں؟ ایسی پارٹیوں کا ساتھ کائے کو دے رہے ہو تم؟ ہم پر ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بند کریں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات جاری ہوں گے ہمارے، ایک نہ ایک دن یہ لوگ اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ ہمارا نقصان پہنچائیں گے۔ آپ لکھ لیے یہ بات، اس لیے ابھی سے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بند کر دیں جو دوستی رکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اسلام کے دشمن ہیں۔ کوئی دوستی رکھنے کی ضرورت نہیں، خواہ کی دوستی کیوں؟ اسی طرح اس زمانے میں حضور کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن دوستی رکھتے تھے یہودیوں کے ساتھ، بڑے ہمدرد ہو جاتے تھے یہودیوں کے۔ حضور نے جب وارنٹ جاری کیا نہیں تو ان لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، غلط تکلیف۔ تو یہ لوگ جاتے ہیں وہاں یہودیوں کے پاس اور بنو نذیر کے جتنے بھی سردار قسم کے لوگ ہیں ان کو یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ دیکھو مطمئن ہو جاؤ، تم کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ محمد تم کو نکالنا چاہتا ہے، تم جمے رہو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ کیا نکالے گا؟ یہ بھی تم کو نکال نہیں سکتا، اس کا خدا بھی تم کو نکال نہیں سکتا، ہم تمہاری مدد کریں گے نہیں۔ اس طرح انہوں نے تسلی دی تھی۔ اب حضور نے 10 دن کا ٹائم دیا تھا کہ 10 دن کے اندر اندر تم لوگ خالی کر دو، لیکن ان لوگوں نے خالی کیا نہیں، اپنی ضد پر تھے اور یہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ منافق قسم کے لوگ ہماری مدد کریں گے۔ وقت آیا تو حضور نے زبردست فوج تیار کی اور 2 میل کے فاصلے پر جو قلعہ تھا نا اس قلعے کو پورا گھیر لیا اور 21 دن تک برابر اس کا محاصرہ کیا اور 21 دن تک برابر قلعے پر حملے کیے کہ نکلو ورنہ خوب قتل و قتال تمہارے ساتھ ہوگا۔
جب مسلمانوں کی اتنی زبردست قوت دیکھی نے منافقوں نے، تو جو مدد کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے سے بھی یہ پھر گئے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جس آدمی کو یہ دیکھنا ہو کہ میں منافق ہوں یا نہیں، وہ اس بات پر ذرا غور کر لے کہ کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ معاہدے کو توڑتا ہے تو وہ منافق، اگر نہیں توڑتا تو چلو ایمان کا ایک ذرہ اس کے اندر ہے صحیح۔ تو یہ منافق لوگ بڑے بڑے وعدے کرتے تھے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ڈٹے رہو نا، یہ محمد تمہارا کیا بگاڑے گا، لیکن جب وقت آیا تو پھر کچھ مدد ہو نہ سکی اور یہ لوگ بھیگی بلی کی طرح ایک جگہ بیٹھے رہے۔ اب نقصان تو قبیلہ بنو نذیر کو ہوا نہیں، اس سے حضور نے پھر ایک فائنل پیشکش 21ویں دن رکھی کہ دیکھو اپنا سامان لے کر ابھی بھی چلے جاؤ، ابھی بھی وقت دے رہا ہوں، قتل و قتال نہیں کروں گا، کسی کو بھی ماروں گا نہیں، بس سامان لے لو، ہتھیار لینے کی اجازت نہیں، ہتھیار یہاں پر چھوڑ دو، جو بھی لینا ہو لے لو۔ تو بنو نذیر پھر راضی ہو گئے اور پھر بنو نذیر کی ایک بڑی جماعت وہاں سے نکلی تو مسلمانوں سے دشمنی اتنی زیادہ کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہمارے گھر کے ایک ذرے سے بھی فائدہ نہ اٹھائے۔ تو ہوا یہ کہ دروازے جو گھر کے تھے نا وہ بھی اکھاڑ کر یہ لوگ لے گئے، اور اس طرح انہوں نے پورا جو یہ بنو نذیر کا قلعہ تھا اس کو خالی کیا اور مسلمانوں کے حوالے کر دیا اس کو۔ یہ تھی بنو نذیر کی جلا وطنی، جو واقعہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا۔ تو یہ لوگ اپنی پوری دولت لے کر الگ ہو گئے، ہتھیار وہاں پر رہنے دیے۔ بعض یہود جو تھے وہ خیبر چلے گئے، تو بعض یہود شام چلے گئے، اور اس طرح اللہ نے مدینے کے اندر ان کو مدینے کے اندر سے نکالا اور مدینے کے وجود کو ان سے پاک صاف کیا۔ اسی کا تذکرہ سورہ حشر کے اندر ہے۔ اب میرے عزیزوں میں ایک چیز پر ذرا وزن ڈالوں، وہ یہ ہے کہ حشر کا مطلب ہوتا ہے اجتماع۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب ان لوگوں کو جلا وطن کیا جا رہا تھا تو مسلمانوں کا اجتماع ہوا یا نہیں؟ قلعے کے پاس سب جمع ہو گئے تھے، تو اس لیے اس صورت کو سورہ حشر کہتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنو نذیر جب نکلے تو یہ بھی چونکہ جماعت کی شکل میں باہر نکلی، تو یہ بھی ایک طرح کا اجتماع تھا، اسی اجتماع کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ حشر رکھ دیا گیا۔ یہ واقعہ سن ہجری 4 کا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو 4 سال بعد ربیع الاول کے مہینے کے اندر یہ واقعہ پیش ہوا۔ اس صورت کا جو دوسری آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ ہی کی ذات وہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا پہلے اجتماع کے موقع پر۔ پہلا اجتماع کیوں کہا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کی الگ الگ رائے ہیں، میں 2 رائے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی رائے یہ کہ دیکھو مسلمان ایک ہی مرتبہ جمع ہوئے، بار بار جمع ہونے کی نوبت نہ آئی، ایک ہی مرتبہ جمع ہوئے اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح یابی سے نوازا اور ان کے ہاتھ پر نصرت عطا فرما دی۔ تو یہ اول حشر کا ایک معنی۔ اول حشر کا جو زیادہ راجح معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بنو نذیر جماعت کی شکل میں مدینے سے باہر نکلے نا، بعض خیبر چلے گئے، بعض شام چلے گئے، یہ پہلی مرتبہ ہوا، اس سے پہلے ہوا نہیں تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہوگا نہیں، پہلی مرتبہ ہوا تو دوسری مرتبہ بھی ہوگا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دوسری مرتبہ کب ہوگا؟ تو قیامت کے دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کو جمع کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب لے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو بستیوں سے نکالے گا اور جماعت در جماعت کی شکل میں یہ اس طرح باہر نکلیں گے۔ لیکن ایک بات جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے، جو مفاتیح الغیب نامی کتاب کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ دراصل اس کے اندر اشارہ مقصود ہے کہ جس طرح اجتماع کی حالت میں ان لوگ حضور کے زمانے میں مدینے سے باہر نکالے گئے ہیں، اسی طرح ایک زمانہ آئے گا کہ ان کو مدینے سے باہر نکالا جائے گا، اور ان کو نکالا بھی گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں خیبر کی جو سرزمین ہے نا، وہاں سے ان کو واپس جلا وطن کیا گیا تھا اور ان کو شام بھیجا گیا تھا۔ تو وہاں یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کی طرف پہلے سے قرآن نے اشارہ کر دیا۔ یہ قرآن کی دراصل ایک کرامت ہے اور ایک معجزہ ہے کہ دیکھو حضرت عمر کے زمانے میں ابھی جلا وطنی ہوئی تھی نہیں، لیکن قرآن نے پہلے سے بیان کر دیا کہ دیکھو بنو نذیر کے ساتھ جو جلا وطنی ہوئی نا، وہ تو پہلی جلا وطنی تھی،
ایک اور جلا وطنی ہونے والی ہے، اور وہ جلا وطنی حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی، اور حرف بحرف یہ پیشن گوئی صادقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا خیال بھی یہی نہیں تھا کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور یہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچائیں گے، حالانکہ وہ بچا نہ سکے۔ اللہ ایسی جگہ سے ان کو برباد کرنے کے لیے آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب آ گیا، اور اتنا زیادہ رعب آ گیا کہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ مسلمان قلعے پر چونکہ حملہ کر رہے تھے نا، وقتاً فوقتاً حملے ہوتے جا رہے تھے، تو ان کے گھر اس طرح مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجڑ رہے تھے، اور پھر خود یہ لوگ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے، اس لیے کہ ان کو سامان کی بڑی لالچ تھی۔ حضور نے اجازت دی تھی کہ دیکھو تم سامان لے کر جا سکتے ہو، تو یہ اپنے گھروں کی توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور دروازوں کو بھی اکھاڑ رہے تھے کہ ہم اس کو بھی لے جائیں، اس لیے کہ اگر یہاں پر سب باقی رہے گا تو ہمارے فائدہ کا کچھ ہے نہیں، جو فائدہ ہوگا مسلمانوں کو اس سے ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو، اس لیے انہوں نے اپنے پورے گھروں کو اس طرح توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تاکہ مسلمان اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور جو کچھ ہاتھ میں آیا اس توڑ پھوڑ کے نتیجے میں وہ لوگ سامان کے طور پر اس کو لے گئے۔ اے عقل رکھنے والوں، اے نظر رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو، جو لوگ اللہ کے دشمن بنتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو بنو نذیر کے یہودی ہیں نا، اگر اللہ ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھتا تو اللہ ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں کے ذریعے قتل کروا دیتا، اس لیے کہ حضور نے کہا تھا کہ دیکھو الگ ہو جاؤ، ہم تم کو شہر سے نکال رہے ہیں تو یہ تم پر ایک احسان سمجھو، تم نے تو غداری کی، اور غدار کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ سر کو الگ کر دو بدن سے، یہ غدار کی سزا ہے۔ لیکن ہم تم پر احسان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم شہری بدل دو، ہم تمہیں جانے دیں گے۔ تو یہ اگر اللہ ان کے حق میں نہ لکھتا نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو قتل کروا دیتا، اور جو بھی ہو ان کے ساتھ دنیا کے اندر جو بھی معاملہ پیش ہوا، آخرت کے اندر تو ان کے کفر کی وجہ سے آگ کا عذاب ہے۔ یہ سب اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ سے دشمنی ٹھان لیتا ہے انہیں تو اللہ پھر اس کو چھوڑتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے سے ہمیں باز رکھے جو لوگ ان لوگوں کے دوست بنتے ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ دراصل اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھ کر کہیں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائے جو اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ پھر اس کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ سورہ حشر کی جو ابتدائی آیتیں تھیں ان کا کچھ خلاصہ تھا، اب آگے کی تفسیر انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اگر تو ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو اے اللہ کون معاف کرے گا؟ تیری ذات ہی تو ہمیں معاف کرنے والی ہے۔ مولا ہمارے گناہ تو اتنے خطرناک ہیں کہ دنیا کا کوئی آدمی ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تو ہی ہے وہ ذات جو یہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ اے اللہ ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوتے بلکہ امیدوار بن کر تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ مولا تیری ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، ہمیں نظر کرم کی بھیک ملے، ہم یہ جھولی خالی لائے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ اے اللہ یہ جو تفسیر ہوئی ہے اس کو خوب قبول فرما۔ مولا کریم قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اے اللہ قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے۔ اے اللہ یہ لوگ دور دراز سے آئے ہیں تفسیر کے اندر بیٹھنے کے لیے، اے اللہ یہ مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اے اللہ ان کا مقصد تجھے راضی کرنا ہے، ان کا مقصد قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، تجھ سے قربت حاصل کرنی ہے۔ اے اللہ ان کے مقصد کے اندر ان کو کامیابی عطا فرما، ان کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کر، دنیا کے اندر بھی ان کو کامیابیوں سے نواز اور آخرت کے اندر بھی ان کو سرفرازیوں سے نواز۔ اے اللہ ان کے بدولت اور ان کے صدقے توفیل میں تو میری بھی مغفرت فرما دے۔ جو تفسیر ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے اس کو قبول فرما لے۔
ان لوگوں کے بیٹنے کو قبول فرما لے، ان لوگوں کے مجاہدوں کو قبول فرما لے، ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کو عزت دے، ذلت سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں عزت دے، ذلتی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، طاقت سے نواز، قوت سے نواز، تندرستی سے نواز، بیماری، کمزوری، ضعف سے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جسم کی تندرستی ہی اصل کمال ہے۔ اے اللہ اگر اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے تو پھر زندگی جینے کے اندر مزہ ہی نہیں آتی۔ اے اللہ بہت سے لوگ بوڑھے ہیں، اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو تکلیفیں ہوتی ہوں گی، اے اللہ ان کی تکلیفوں کو آسان کر دے، جسمانی راحتوں سے ان کو مالا مال کر، اے اللہ جسمانی امراض سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ روحانی امراض سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ خیر سے نواز، شر سے پوری پوری حفاظت فرما۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مولا ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اے اللہ دن بھر کام کرتے ہیں لیکن جیب کے اندر 500 روپے بھی جمع نہیں ہوتے، اے اللہ ایسے لوگوں کا گھر کہاں سے چلنے والا ہے؟ اے اللہ تو رزاق ہے، تو بڑی طاقت رکھنے والا ہے، ایسے لوگوں کی جھولیوں کو تو بھر سکتا ہے اور تو بھرنے پر قادر بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کو تو نے مالدار بنایا ہے، اے اللہ تو ہم پر بھی ذرا نظر توجہ فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی اتنا مالدار بنا دے کہ ہم دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔ اے اللہ مال کے گرو سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمانا، اور اے اللہ اتنا مال تو کم سے کم ہمیں دینا ہی کہ مولا ہم ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکیں اور اس کے اندر بھی ہمیں نہایت سہولت ہو، بالکل بھی کوئی ٹینشن اور ڈپریشن نہ ہو۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آئے کہ ہمارا دل ایمان کے نور سے منور ہو۔ اے اللہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، اور تیرا اور تیرے بندوں کا کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ جتنی دعائیں مانگی ان کو قبول فرما، جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی اے اللہ تو اپنا شائن نشان ہمیں عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نیک دانا بندوں نے جتنی خیر اور بھلائیوں کا تجھ سے سوال کیا وہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری دوستی والا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، دشمنی ہم نے تجھ سے نہیں لینی، ہمیں تو شیطان سے دشمنی لینی ہے۔ اے اللہ تجھ سے دشمنی ہو اس سے ہماری پوری حفاظت فرما، دوستی والا تعلق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔